اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے۔ ان لوگوں نے عموماً تالاب بنائے ہوتے ہیں، سوئمنگ تالاب بنائے ہوتے ہیں اور اس میں نہاتے ہیں، تو ان جگہوں پر پیشاب کرنا سخت منع ہے، کیونکہ انسان کا سارا جسم اسے آلودہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی بندہ پیشاب کرے اور اس کے بعد اسی پانی سے وضو کر لے تو اس سے آپ نے منع کیا، یا اسی جگہ پر پیشاب کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں اور اسی سے غسل کر لے تو اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمارے یہاں سوئمنگ پول جہاں پر بنائے جاتے ہیں وہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پر ہر ایرا غیرہ پاک نپاک اپنی مرضی سے جو عمل کرتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جگہوں پر نہانے سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر نہانا ہو تو پھر کم از کم خود ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو تھے پیشاب کے حوالے سے شرعی احکامات۔ غسل کتنی طرح کے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کئی طرح کے ہیں۔ پہلا غسل ہے غسل جنابت، چاہے عورت ہو مرد ہو، مجامع سے فارغ ہو یا عورت حیض و نفاس سے فارغ ہو تو وہ غسل کرے گی، اسی طرح مرد مجامع سے فارغ ہو تو غسل کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں غسل جنابت، ناپاکی کا غسل۔ دوسرا غسل جمعہ کے دن غسل۔ تیسرا ہے میت کو نہلانے والا غسل کرے گا۔ چوتھا ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو غسل کیا جائے، عیدین کے دن غسل کیا جائے۔ اور ایک غسل یہ ہے کہ مکہ میں آدمی داخل ہو تو پھر غسل کرے۔ بعض احادیث میں مدینہ کے اندر داخل ہو تو غسل کرے۔ اسی طرح ایک غسل یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، نو مسلم مسلمان ہو تو وہ غسل کرے۔ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی غسل جنابت کرے، یعنی ناپاک ہوا ہو یا اسے احتلام ہوا ہو تو وہ غسل کرے، تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح دھوئے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور ان دونوں کو مل کے دھوئے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو لوگ ٹب وغیرہ میں نہاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے سو کر اٹھنے کے بعد بغیر ہاتھوں کو دھوئے ٹب کے اندر پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو نہ لو تب تک پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے، یعنی وہ پاک رہے یا ناپاک رہے، ان کو گندگی لگی ہے یا نہیں لگی، کیونکہ سوتے ہوئے آدمی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تو جو ٹب وغیرہ کے اندر نہاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ٹب میں پانی ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا برتن لیں اور اس سے احتیاط کے ساتھ پانی بھر لیں ٹب سے، اور چھوٹے برتن کو الگ کر کے اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں، پھر برتن کو دھو لیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالے، یعنی استنجا کرے اور اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے ملے۔ پھر نبی علیہ السلام کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ بائیں ہاتھ کو آپ مٹی کے ساتھ رگڑ کر دھویا کرتے تھے، کیونکہ اب بائیں ہاتھ لگ گیا شرمگاہ کو تو یقیناً کچھ غلاظت لگی ہوگی، تو مٹی سے آپ مل کے اس کو دھویا کرتے تھے۔ ہمارے عمومی طور پہ کیونکہ صابن ہے تو صابن کے ساتھ مل کے اسے دھویا جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا عمل یہ تھا، اور آپ نے حکم بھی اس کا دیا ہے کہ اس کے بعد اپنے کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھوئے، اور سر کا مسح کرنے کا اور اسی وقت پاؤں دھونے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ جس حدیث میں غسل جنابت کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے استنجا کرے، ہاتھوں کو دھوئے، استنجا کرے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، اپنے چہرے کو دھوئے، دونوں بازوؤں کو دھوئے، اور سر کا مسح اس میں ذکر نہیں ہے۔ کیوں سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے؟ سر کے مسح کا اس لیے ذکر نہیں ہے کیونکہ ابھی تو وہ آدمی اپنے سر کو بھی دھونے والا ہے اور اپنے سر میں پانی ڈالے گا اور اپنے سر کو دھوئے گا، جس طرح کہ اس کے فوراً بعد حدیث میں ہے کہ وہ اپنے سر کے اندر 3 مرتبہ پانی ڈالے اور اپنی جڑوں تک پانی کو پہنچائے اور پورے جسم کو دھو لے۔ نبی علیہ السلام جب غسل کرتے ہیں تو یہی طریقے اختیار کرتے ہیں، ہاتھوں کو دھونے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد، 3 مرتبہ کولی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد، اپنے چہرے کو دھونے کے بعد، دونوں بازوں کو کونیوں تک دھونے کے بعد نبی علیہ السلام اپنے سر میں پانی ڈالتے اور سر کو کھل جلاتے اور اچھے طریقے سے پانی جڑوں تک پہنچاتے بالوں کی، اور پھر پورے جسم کو مل کے دھوتے، پھر غسل والی جگہ سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیتے،
اب وضو بھی ہو گیا اور ساتھ ہی غسل بھی ہو گیا. یہ وضو نماز کے لیے بھی کام دے گا بشرطے کہ اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ پایا جائے جس سے وضو ختم ہو جائے. اور بعض علماء کے نزدیک دایاں ہاتھ براہ راست بغیر کپڑے کو شرمگاہ سے لگے تو اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر اس غسل کے بعد آدمی خیال رکھے کہ اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو نہ لگے برہنہ، اور کپڑے وہ احتیاط کے ساتھ پہنے تو اس کا وضو سلامت ہے. اور اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے اگر اس نے نماز ادا کرنی ہے. تو نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں بھی غسل جنابت میں سر کے مسح کرنے کا اور فوراً پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت والی کسی حدیث میں بھی سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سر پہ تو غسل کرنے والا پانی ڈالے گا. اور اسی طرح فوری طور پہ پاؤں دھونے کا بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ سر سے پورے جسم سے ساری گندگی جو ہے اور جسم کی میل کچیل جو ہے وہ براہ راست پاؤں پر آنے والی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام غسل کرنے کے بعد آخر پہ دوبارہ پاؤں کو دھویا کرتے تھے. ایک تو غسل میں دھل گئے اور غسل خانے میں جہاں پہ غسل کیا اسے تھوڑا سا ہٹ کے پھر اپنے پاؤں کو دھوتے تھے تاکہ غلاظت کے اثرات اور میل کچیل کے اثرات پاؤں سے دور کیے جا سکیں. تو یہ تھا غسل جنابت کا طریقہ. جمعہ کے دن غسل کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے تم میں سے جو آدمی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے. اور ایک حدیث میں ہر بالغ آدمی پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے. حدیث میں واجب کے الفاظ آئے ہیں، تو جمعہ کے دن غسل کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے حضرت عثمان غنی کا واقعہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی حضرت عمر فاروق کے دور میں مسجد نبوی میں جمعہ کے وقت عین اس وقت پہنچے جب کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے. تو حضرت عمر نے خطبے میں ہی ٹوکا عثمان دیر سے کیوں آئے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ میں کسی کام میں تھا اور جلد جلد وضو کر کے آ گیا ہوں. کہا اچھا وہ غسل بھی نہیں کیا؟ یعنی جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کو صحابہ بہت معیوب سمجھا کرتے تھے. پھر حضرت عثمان سے فرمایا میرے خطبے کے دوران جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کر لو، جو کہ تحیۃ المسجد ہے، یہ جمعے سے پہلے ادا کی جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل نہ کرنا صحابہ کو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا تھا. اور حدیث کے اندر ہے کہ مسلمان پر حق ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے. دوسرا غسل تو جمعہ کو غسل تھا. تیسرا غسل ہے کہ میت کو نہلانے والا غسل کر لے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو تم میں سے مردے کو نہلائے اسے چاہیے کہ غسل کرے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مردے کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی یقیناً کپڑوں اور جسم کے ساتھ لگے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مردہ ناپاک تھا یا پاک تھا، اس پہ غسل لازم تھا یا لازم نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یقیناً اگر اس پہ غسل لازم تھا تو اس کے جسم کے ساتھ لگنے والا پانی بھی ناپاک ہے، اور اگر وہ جسم کو لگ گیا کپڑوں کو لگ گیا تو اس کا دھونا لازم ہے. لیکن اگر کوئی آدمی احتیاط سے مردے کو نہلا لے تو غسل نہ بھی کرے تو پھر حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے کئی آدمی مردے کو غسل دیتے اور نہا لیتے، غسل کر لیتے، ان پر بھی کوئی اعتراض نہ کرتا. اور کئی ایسے لوگ ہوتے کہ جو مردے کو غسل دیتے اور بعد میں خود غسل نہ کرتے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی، اور کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے کہ مردے کو غسل دینے والا خود بھی غسل کر لے. اگر اس نے احتیاط کیا ہے تو غسل نہ بھی کرے حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسے بد احتیاطی ہوئی ہے، جسم پہ پانی پڑ گیا ہے اور مردے کو نہلاتے ہوئے مردے کے جسم کا پانی اپنے جسم کو کپڑوں کو لگ گیا ہے تو پھر اس کا نہا لینا ہی بہتر ہے. بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ آدمی نہا لے، لیکن اگر کوئی نہ نہائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. یہ مستحب امر ہے. چوتھا غسل جو ہے وہ ہے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا. حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. اور اسی طرح بعض حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. بلکہ اشجع نامی صحابی کے سے مروی ہے کہ وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو سارے قبیلے والے نبی علیہ السلام کا جب سنا کہ فلاں جگہ تشریف فرمایا تو ملنے کے لیے چلے گئے. اشجع پیچھے رہے، انہوں نے کپڑے تبدیل کیے، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو سنوارا، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا اشجع تمہارے 2 عمل اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک یہ کہ تم خود پسند ہو، یعنی تم نے اب گندا لباس اتارا ہے، غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، پھر میرے مدینے میں مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم صاف ستھرے اور حلم والے ہو. تو نبی علیہ السلام نے تعریف بیان کیا اس آدمی کی جو مدینے کے تقدس کے پیش نظر داخل ہونے سے پہلے غسل کرے. یہی حالت مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہے. احرام سے بھی پہلے غسل کیا جائے گا
نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ احرام باندھنے والا جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھے تو اس سے پہلے غسل کر لے، اور غسل جو ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں کے لیے تیار کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح جو آدمی غیر مسلم ہے اور مسلمان ہو رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ غسل کر لے۔ ابن عاصم نامی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، تو آپ علیہ السلام نے مجھے اسلام کی تعلیم دی۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو فرمایا جاؤ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو۔ پانی کے اندر بیری کے پتے اس لیے ڈالے جاتے تھے اور ان کو بالا جاتا تھا کیونکہ اس طرح پانی کی تاثیر کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو انتہائی صاف ستھرا خوشبودار یہ چیز کر دیتی ہے۔ اسی طرح مردے کے بارے میں وہ حکم یہ ہے کہ ایسے پانی کے ساتھ غسل دیا جائے جس میں بیری کے پتے ملا کے اسے ابالا گیا ہو، تاکہ مردے کا جسم جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبودار بھی ہو جائے۔ یقیناً یہ چیز بیری کے پتے جو ہیں وہ جسم کو صاف کرنے میں اور بدبو کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نئے مسلمان ہونے والے کو بھی فرمایا کہ وہ غسل کرے، لیکن پہلے اسے کلمہ پڑھایا ہے، پہلے مسلمان کیا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے تو یہ نہ کہا جائے کہ جاؤ پہلے غسل کرو اور پھر تم مسلمان ہو سکتے ہو، پہلے مسلمان کریں۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہو گئے اور اب اسے پھر غسل کرنا چاہیے اور نماز سیکھنی چاہیے اور احکام شریعت سیکھنے چاہیے۔ تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل جنابت، جمعۃ المبارک کا غسل، عیدین اور یوم عرفہ کا غسل اور مردے کو نہلانے والے کا غسل، ان کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یوم عرفہ کا غسل یعنی 9 ذی الحجہ کا غسل یہ بھی سنت ہے، چھوٹی عید کا غسل بھی سنت ہے اور بڑی عید کا غسل بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق برمت فرمائے، مسنون طریقے سے غسل کرنے اور بول و براز کے چھینٹوں سے بچنے کی توفیق برمت فرمائے، ہماری عاقبت بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ